وعلى آل سيدنا محمد الأنبياء والشهيدين وعلى آل سيدنا محمد الأنبياء والشهيدين اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد الأنبياء والشهيدين السلام عليكم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل میں بٹھایا اور اس بابرکت محفل میں ان سید السادات کے ساتھ ہم کو ذکر نبی اور ذکر اولیاء اللہ میں بٹھایا، تو سب کو مبارکباد ہے۔ بس بات چلی ہے تو اولیاء اللہ کی، تو اولیاء اللہ کی بات شروع ہوتی ہی ہے، چاہے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ سرکار مولا علی مشکل کشا بے شک، کیونکہ اگر وہ ولایت کا صدقہ نہیں دیتے تو کوئی ولی نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب بولے بارے سے بات بولے کہ اگر وہ صدقہ نہیں دیں گے تو کوئی دنیا کے اندر ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو ولایت کی پہلی نظر، پہلا جو ہے خدا کی قسم مولا علی مشکل کشا، خدا کے بعد مولا علی مشکل کشا۔ اگر کسی کو اگر ہم ولی ماننا، یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ علی کو پہلے ولی ماننا، مولا علی کو پہلے ولی ماننا۔ جیسے اب انہیں کی بات کو تھوڑا آگے بڑھا کر ختم کرتا ہوں کہ صاحب نے کہا کہ ساری کائنات کے اندر اور رجب کا مہینہ بھی ہے، معراج کا مہینہ بھی ہے، فضیلت رسول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچی جگہ بلایا، جہاں پر کوئی نہ جا سکا، جہاں تک جبرائیل امین بھی ایک جگہ پر رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے میں جا نہیں سکتا یا رسول اللہ، اب اس کے آگے آپ خود طے کر لیں سفر۔ اب وہاں نہ براق تھا نہ رفرف تھا، کوئی سواری نہیں تھی، خدا کی قسم رسول اکیلے تھے اور اس جگہ پر پہنچے جہاں پر کوئی نہ دنیا میں پہنچا، وہ لا مکان تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش تھا۔ جیسے آپ کو تو سب پتہ ہے کہ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب آپ اپنے نالین کے سمیت آپ آ جائیں۔ کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تو ایک خیال رسول اللہ کے دل میں آیا کہ میرے پچھلے نبیوں کو یہ حکم تھا کہ اگر پہاڑ پر بھی چلیں، پہاڑ پر بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ اس پہاڑ پر میری وحی ہوتی ہے، اس پہاڑ پر میری وحی ہوتی ہے اور وہ برکت والا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر برکت والی صرف بات ہوتی ہے وہاں پر اللہ کو دکھایا نہیں جاتا، صرف اللہ کی بات سنائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ادھر بلا کر وحی دیتا تھا، مگر صرف بولنے سے اور سننے سے وہ جگہ معتبر ہو گئی۔ اور نبیوں کو کیا کہا، موسیٰ کو کیا کہا، اے نبی تم اپنے نالین چھوڑ کر آؤ، تم اپنے نالین چھوڑ کر آؤ تاکہ وہ بزرگی قائم رہے، جو میرا مقام ہے وہ قائم رہے، جو تمہارا مقام وہ قائم رہے۔ اگر تم چپل کے ساتھ آؤ گے، نالین کا مطلب چپل، ہماری زبان میں چپل، چپل کے ساتھ آؤ گے تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ یہی خیال تھا رسول اللہ کو۔ موسیٰ تو صرف بات کرنے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اپنے نالین نکالو، اپنے چپل نکالو، میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں، روحانی طریقے سے نہیں، اپنی سر کی آنکھوں میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے اونچا مقام گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیر کی ساتوں زمین کی، پھر پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر، پھر ہر مقام پہ جاتے جاتے سدرۃ المنتہا ہوا، ہوتے سب سے اونچا مقام لا مقام، سب سے اونچا مقام لا مقام، اور اس کے اندر ایک اونچی کرسی جسے قرآن میں آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ کرسی پر اللہ تعالیٰ استفا بیٹھا ہوا ہے۔ ساری کائنات اس کے نیچے، ساری کائنات اس کے نیچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر، سب سے اوپر۔ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھو، ادب دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ انہوں نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے اور دیکھنے جا رہا ہوں، میں بھی کیوں نہ یہ چپل کو چھوڑ کر جاؤں۔ تو جیسا وہ خیال اپنے نبی کے دل میں اور دماغ میں آیا تو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے اے نبی آپ کے نالین سمیت آ جائیں، آپ کے نالین سمیت آ جائیں۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے،
وہ موسیٰ تھے، اگر وہ نالین پہن کر طور پر آ جاتے تو بے عزتی ہو جاتی، طور پر آ جاتے تو بے عزتی ہو جاتی، عظمت میں چھوٹا ہو جاتا، مگر اے نالین تم حبیب ہو میرے، تم محمد مصطفیٰ ہو، تم محمد مصطفیٰ ہو، تمہارے نالین کے ساتھ آ جائیں اور میرے عرش کی فضیلت، آپ کے نالین پڑھیں گے تو میری عرش کی فضیلت بڑھ جائے، کیا بات ہے، نالین پڑھیں گے۔ دیکھو ادب دیکھو، اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے افضل، سب سے مبرہ، سب سے اعلیٰ، وہ اعلیٰ خدا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی دور کی بات، خدا کی قسم جو دنیا میں بنے نالین کی بھی عزت و عظمت کرتا ہے، دنیا میں بنے، یہ دنیا میں بنتے کہاں بنتے چپلا، دنیا میں اس کا بنتے رسول جس چیز سے لگ جائے، خدا کی قسم اس کی فضیلت بھی اتنی بلند ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کے نالین کے سمیت آپ آ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے سمیت گئے۔ یہ تو واقعہ بار بار سن رہے ہیں، تھوڑا غور اور فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یا عقل والوں کو یا بے وقوفوں کو، جو بھی ہے دکھانا چاہتا اے لوگوں جو ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں نے ان کے نالین اتنی اونچی جگہ کے اوپر رکھے ہیں کہ سارے چیزیں، چاہے سدرۃ المنتہا ہو، ساتواں آسمان ہو، چھٹا آسمان ہو یا زمینیں ہو، ساری چیزیں نیچے، میرے نبی کا نالین اوپر، سارے چیزیں نیچے ہیں، نالین اوپر ہے۔ یہی مقصد تھا خدا کا کہ نبی کے جسم کے ساتھ، نبی کے ساتھ میں اپنے آپ کو اپنا جیسا کہنے والوں، خدا کی قسم نبی کے نالین کی برابری کوئی کائنات میں نہیں، نہ کوئی فرشتہ، کوئی ملائکہ، کوئی نبی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ قلندر، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا سب سے اوپر رکھ کر دکھا دیا، یہ رسول کی شان ہے۔ یہ ایک شان آئے اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ کی محفل ہے۔ ہم لوگ تو مانتے ہیں ولیوں کے سردار غوث اعظم کو مانتے ہیں، سارے ولیوں کے سردار، اور سب جنہیں عشق کرتے ہیں، کرنا ضروری بھی، اور ان کا حکم بھی، کیا حکم ہے کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر، میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر، عشق کرتے ہیں پیر و مرشد سے کرو۔ آج کی امت، آج کے مسلمان، آج کے مرید اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو سب سے اعلیٰ مانتے ہیں، اور جب بھی کوشش کرتے ہیں خدا تک جانے کے لیے بس اپنا پیر اور غوث اعظم کو ان چھوڑ کر سیدھا اللہ تعالیٰ، پیر کو مانتے ہیں، غوث اعظم کو مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، اور سیدھا اللہ تعالیٰ تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھ لو یہی فلسفہ آج کل چل رہا ہے، مگر حقیقت میں دیکھ لو کہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ سارے غوث اعظم کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر، سب کو غوث اعظم دستگیر کا قدم یاد رہا، سب کو غوث اعظم دستگیر کا قدم یاد رہا، اور جب کوئی غوث اعظم دستگیر کو نہیں مانتا، سب فتوے ہوتے ہیں کہ نہیں غوث اعظم کو نہیں مانا تو سنی نہیں، غوث اعظم کو نہیں مانا تو ولی نہیں، وہ غوث اعظم کو نہیں مانا تو وہ کوئی مومن نہیں۔ بے شک مومن نہیں، ہم سب کو غوث اعظم دستگیر کا قدم یاد رہا، قدم یاد رہا، مگر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر، اور میری گردن کے اوپر میرے محمد مصطفیٰ کا، میری گردن کے اوپر محمد مصطفیٰ کا قدم۔ یہ ولی کی شان ہے کہ اپنی گردن کے اوپر مصطفیٰ کا قدم رکھا۔ تو یہ مریدوں کی بھی شان ہو گئی کہ دیکھو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے اوپر سرکار دو عالم، میں نیچے، میرے نیچے سارے بندے۔ تو لوگ بھی کیا کیا، صرف کیا کیا، اپنے پیر کو پکڑے، غوث اعظم کو پکڑے، رسول اللہ تک کر دیا، مگر یہاں پر اہل بیت کو ہٹا دیا، یہاں پر اہل بیت کو ہٹا دیا۔ ایک فلسفہ ہے، ایک سوچ ہے، کیوں غوث اعظم نے نہیں کہا کہ میری گردن پر اہل بیت کا قدم، کیوں نہیں کہا کہ میرے گردن کے اوپر اہل بیت کا ایک قدم؟ سوچ کر دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے کہ ساری کائنات رسول اللہ کے نالین کے چپل کے نیچے، سارے چپل کے نیچے، فضیلت میں چپل نیچے ہوتا ہے اور چپل کے اوپر اس کا تلوار۔ اب چپل اونچا ہے، چپل بڑا ہے یا تلوار بڑا ہے؟ تلوار، کیونکہ وہ تھوڑا اونچا ہوتا ہے۔
اب اس سے اونچا ان کا گھٹنا ہوتا ہے. اب گھٹنا بڑا ہے یا فضیلت میں ان کا تلوا بڑا ہے؟ گھٹنا اونچا. اب اس کے اوپر گڑگا ہوتا ہے, اس کے اوپر ناف ہوتی ہے. نہیں, جیسا جیسا انسان بڑھتے رہتا ہے اب اس کے اوپر سینہ ہوتا ہے. جیسی جیسی فضیلت بڑھتے رہتی ہے تو وہ مرتبہ بلند ہے. اگر چپل نیچے ہے, چپل کے اوپر کی جگہ بلند ہے, اس کے اوپر کی جگہ بلند ہے, اس کے اوپر کی جگہ بلند ہے, اس کے اوپر کی جگہ بلند ہے. کھاندے سے بلند رسول اللہ کا سر ہے. یہی بات ہے. دیکھ لو, اگر سوچ کر دیکھیں گے, خدا کی قسم ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے, بے شک کوئی شک نہیں غوث اعظم دستگیر میں, کوئی شک نہیں خواجہ غریب النواز میں. خدا کی قسم ان کی بھی محبت دیکھو کہ خدا کی قسم اس لیے غوث اعظم دستگیر نے کہا میری گردن کے اوپر سرکار دو عالم کا قدم, اس لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردنوں کے اوپر حسین کو بٹھایا, اپنی گردنوں کے اوپر مولا علی کو بٹھایا. اب دیکھ لو, اگر تلوے کی عزت, یہ تلوے کی عزت اتنی ہے, چپل کی عزت, نالین کی عزت اتنی ہے, لوگ ان کا نالین یاد رکھے, ان کا نالین یاد رکھے, ان کا جسم اسد یاد رکھے, تو خدا کی قسم وہ جس کے اوپر, وہ کھاندوں کے اوپر سوار کو حسین کو بھی یاد رکھنا, حسین کو بھی یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ دکھا دیا کہ میرا نبی کہ جوتوں تک, چپل تک کوئی کائنات میں آ نہیں سکتا. جب وہاں نہیں آ سکتا تو جہاں حسین بیٹھتے ہیں تو وہاں کون جا سکتا ہے؟ جہاں پر حسین بیٹھتے ہیں, جہاں پر مولا علی بیٹھتے ہیں تو کون جا سکتا ہے؟ کون جا سکتا ہے؟ دیکھو, اس لیے غوث اعظم دستگیر نے فرمایا کہ میری گردن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم. کیوں ان کا قدم؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نے حسین کو اپنی گردن پہ اٹھایا. اب مانو یا نہ مانو, خدا کی قسم غوث اعظم کی گردن پر رسول اللہ کا قدم ہوگا, اور رسول اللہ کی گردن پر امام حسین ہوگا, رسول اللہ کی گردن پہ مولا علی ہوں گے. یہ دکھا دیا میں نبیوں کا سردار, میں نبیوں کا سردار, میں رسولوں کا سردار, اور غوث اعظم اولیاء اللہ کے سردار. اولیاء میرے نیچے ہیں, اولیاء میرے نیچے ہیں, میں نبیوں کا سردار سب سے اوپر ہوں, اور میرے اہل بیت کی محبت اور عقیدت میرے دل میں اتنی ہے کہ خدا کی قسم میری گردن پر میرے اہل بیت ہے, میری گردن پر میرے اہل بیت ہے. دکھا دیا اہل بیت نبی نہیں ہوتے, اہل بیت نبی نہیں ہے, حسین نبی نہیں ہے, علی نبی نہیں ہے, فاطمہ نبی نہیں ہے, رسول نہیں ہے. دکھا دیا خدا کی قسم اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو تمہارے پیر کا سہارا چاہیے, تمہارے پیر کا سہارا چاہیے. اور جب پیر کا سہارا لوگے تو خدا کی قسم مجھ تک پہنچو گے, اور مجھ تک پہنچ کر اللہ تک پہنچنا ہے تو خدا کی قسم اہل بیت کا سہارا. جب اہل بیت تک پہنچو گے تب تم خدا تک پہنچو. یہ ولایت کو دکھا دیا کہ یہ ایسی ولایت ہے کہ نبوت بھی ولایت کو کھاندا دیتی ہے, نبوت بھی ولایت کو کھاندا دیتی ہے. اور دکھا دیا کہ فضیلت ایسی ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, اور میرے بعد ہدایت کا راستہ, نبوت کا راستہ بند ہو جائے گا. رسالت کوئی بھی نہیں آئیں گے, رسول کوئی بھی نہیں آئیں گے. اب اس کے بعد قیامت تک بھی, اور قیامت کے بعد حشر تک بھی خدا کی قسم ہدایت اور راہ راست کا راستہ صرف اور صرف ولایت سے چلے گا, بے شک ولایت سے چلے گا. اب یہ نہ کہیں کہ ہم کو ان کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر حکم نافذ کر دیا کہ اب رشد و ہدایت آپ کو چاہیے تو ولی کا راستہ پکڑنا ہے, علی کا راستہ پکڑنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی, کائنات کے اندر کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی, کسی کی بھی رشتہ داری. یہاں تک حدیثوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام محشر کے روز آ رہے ہیں, نفسی نفسی کا عالم ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, مطلب پریشانی کا عالم ہے. سورج سبا نیزے پر, یہاں سے حضرت اسماعیل گزر رہے ہیں, ابراہیم نبی اسماعیل نبی گزر رہے ہیں, دونوں آگے سے گزرتے ہیں, مگر ان کی پریشانیاں لگی رہتی ہیں, دونوں پہچانتے ہیں یہ نبیوں کا عالم تھا, یہ رسولوں کا عالم ہوگا, تو ہمارا تمہارا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو, رسول ہو, نبی ہو, کوئی بھی ہو, قیامت کے روز کسی کی رشتہ داری, کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گنہگار ہیں, خطا کار ہیں,
किसी की निस्बत किसी को काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, खुदा की कसम क़यामत के रोज़ सिर्फ मैं और मेरे अहले बैत काम आए, सुभान अल्लाह, मैं और मेरे अहले बैत की निस्बत काम आए, मैं और मेरे अहले बैत की निस्बत आए, दूसरा कोई नहीं आएगी निस्बत। इसलिए वलियों को क्यों मानते हैं? वलियों को क्यों मानते हैं? ताकि ये वली हम अली तक पहुँचा दें। बेशक है। वलियों को मानने का मकसद होता है अली तक पहुँचाना, अली को मानने का मकसद होता है नबी तक पहुँचाना, बेशक। नबी को मानने का मकसद होता है खुदा तक पहुँचाना। बेशक, यही तरीका होता है। वली का मतलब क्या है? वो हमको अली तक मिला। पीर का मतलब क्या होता है? वो हमको मौला तक मिला। मौला तक मिलाने का मतलब, अगर पीर है, मुरीद भी है, देखो खंगालो, टटोलो और जोड़ो, देखो खुदा की कसम वो हमें मौला तक पहुँचा रहा है। बेशक, अगर वो कहता है नहीं मेरी ताकत में अल्लाह तक पहुँचाऊंगा, मेरी ताकत में मैं रसूल तक पहुँचाऊंगा, कह दो रसूलुल्लाह की हदीस है, झूठा है वो शख्स। रसूल फरमाते हैं झूठा है वो शख्स जो कहता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझ तक पहुँच गए। सहाबा कहते हैं या रसूलुल्लाह आप तक हम लोग पहुँच गए, हम आप तक रसाई हो गई। तो कहते हैं झूठा है वो शख्स क़यामत तक जो कहता है मुझ तक पहुँच गया। फिर कौन पहुँचता है? कहता है जो अली से गुजरता, जो अली से गुजरता है, खुदा की कसम वही शख्स मुझ तक पहुँचता है। बेशक, बेशक, अगर वो मुझ तक पहुँचने का दावा करता है वो चोर, वो डाकू। यही रास्ता बुजुर्गान दीन का है, यही रास्ता ख्वाजा गरीबुल नवाज का है, यही रास्ता गौसे आज़म दस्तगीर का है। यही उन्होंने सिखाया है कि हमको वलियों का दामन पहनना। और हम नमाज में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ते हैं। पढ़ो या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला। किन लोगों के? अल्लाह का रास्ता नहीं, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया। और इनामों के अंदर एक चीज जो है विलायत भी, वो विलायत कोई इंसान नहीं दे सकता। कोई विलायत अपने हाथ में रख जा तो वली बनता तो वली नहीं बन सकता। आजकल हमें बोले तो वली बन जाता है, वो अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। बेशक, और हमको अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त पंजगन नमाजी भी, फातिहा दरूद करने वाला उन्हें भी सूरह फातिहा पढ़ती, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले भी सूरह फातिहा पढ़ती। मगर उसमें क्या है? या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया, जिस पर तूने इनाम किया। और किसके ऊपर इनाम किया? अल्लाह ताला फरमाता है नबी, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन जो वली होते हैं उनके ऊपर इनाम का। उनका रास्ता पकड़ो, खुदा की कसम राह रास्त करा, उनका रास्ता पकड़ो, राह रास्त करा। रजब का महीना भी है, मौला अली शाह की मौलूद भी है, तो ये बहुत बड़ी फजीलत का महीना है, शब मिराज का भी महीना है कि हम लोगों को चाहिए कि अपने पीरों की, अपने मशाइखों की इज्जत और अजमत करें। ख्वाजा का एक कौल बोल कर ख़त्म करता हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ अपने खान में बैठे हैं, कुछ दावत होती है, दावत होने के बाद, दावत हो जाती, होने के बाद मुरीदों को कहते हैं चलो तफरी के लिए चलते जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज जाते जाते हाथ में पत्थर उठा लेते हैं, हाथ में एक पत्थर उठा लेते हैं, पत्थर से खेलते जाते हैं, पत्थर से खेलते हैं। कुछ 150-200 मुरीद साथ में रहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के। खेलते खेलते नज़दीक अना सागर के नज़दीक जाते हैं, नज़दीक अना सागर के जाते हैं। जो हाथ में पत्थर होता है, जो हाथ में पत्थर होता है, वो पत्थर को क्या करते हैं? नहीं, ये वाक़या उस्मान हारून का। दावत होती है, दावत होने के बाद वो अपने मुरीदों को लेकर कहीं दरिया के किनारे जाते हैं। किनारे जाते जाते पत्थर से खेलते खेलते क्या करते हैं? हज़रत उस्मान हारून अपने पत्थर से उठा को क्या करते हैं? सामने तालाब रहता है, तालाब से उठा को क्या करते हैं? भिरका करते हैं। पत्थर भिरका है, पत्थर क्या करता है? वो हमें भी तालाब देखकर पत्थर भिरकाने की आदत ना, वो एक फितरत होती है, भिरका। मुरीदों को पूछे कई को पत्थर टूटा, कई को पत्थर टूटा। मुरीद उसको बोला पत्थर वजन था, उससे पानी में चले गए। दूसरे मुरीद को पूछे वज बोला, तीसरे मुरीद को पूछे वज बोला। पूरे मुरीद ने जवाब दिया कि पत्थर वजन था, पानी में चले गए। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज दूर खड़े थे, पूछे सब मुरीद जवाब दिया है ख्वाजा तुम क्या कहें? ख्वाजा गरीब नवाज अदब एहतराम से अपने पीर मुर्शद के सामने खड़ते हैं, कहते हैं ऐ मेरे पीर मुर्शद, मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्यों हुआ, मगर इतना तो समझ में आता है, इतना तो देखता हूँ, जब तक तुम्हारे हाथों में था, जब तक तुम्हारे हाथों में था वो बचा था, जब तुम्हारे हाथ में निकल गया तो डूब गया, हाथ में निकल गया तो डूब गया।
خواجہ غریب النواز خوش ہوتے ہیں، حضرت عثمان ہارونی خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں خواجہ تیری نظر بڑی نظر، تیری نظر بڑی نظر ہے، تیرا کرم ساری کائنات پر ہوتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھ لو آج بھی یہ چیز ہے کہ جب تک اپنے مرشد کے ہاتھ میں رہو گے آپ بچے رہو گے، جب تک مرشد کے ہاتھ میں رہو گے بچے رہو گے، جب ہاتھ سے چھوٹ جاؤ گے خدا کی قسم کہیں پر جا کر ڈوب کر مر جاؤ، اپنا ایمان ڈوب جائے گا۔ اس لیے آپ اپنا ہاتھ، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان ہاتھ میں دو ایک اللہ کے ولی کے، ایک بزرگ کے ہاتھ میں دو، تاکہ وہ سنبھالے آپ کو، سنبھال کر وہ محفوظ کر کر آپ کو جنت لے کر جائے۔ اگر ان کے ہاتھ سے ان کا دامن چھوٹ گیا، مرید کا دامن چھوٹ گیا، سمجھ لینا وہ بربادی کی کگار پر، سمجھ لینا یہ بربادی کی کگار پر۔ ان سے ادب رکھو، احترام رکھو، ان کی عزت رکھو، ان کی عظمت رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں پیر ہم جیسے جہنمیوں کو جنت میں لانے کا ایک وسیلہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو جہنم میں ہم لوگ جلتے۔ پیر وہ ہے کہ ہم کو انہوں نے غوث اعظم تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بنایا، غوث اعظم نے مولا علی تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا، مولا علی نے سرکار دو عالم تک وسیلہ بنایا۔ اس وسیلے کو اور بھولیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے ترابی صاحب وہ اللہ تعالیٰ عمر میں درازی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، سادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ بھی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ یہ آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے